السلام علیکم. رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا آج جدون ٹائم کے مہمان ہوں گے. ان سے ملکی سیاست پر اور بلوچستان کے مسائل پر خصوصی گفتگو کریں گے. آپ ہمارے سر جدون ٹائم کو اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سر آپ کے استعفیٰ سے شروع کرتے ہیں. آپ کے استعفیٰ کی وجہ کیا بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استعفیٰ تو جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رجیم چینج کی وجہ سے جو ہماری گورنمنٹ چینج ہو گئی اور پھر جو حالات بنے تو اخلاقی طور پہ مجھے استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور میں نے دے دیا. تو حالانکہ میں نے بلوچستان میں ایک ایسا ماحول بنایا تھا کہ وہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی لوگ تھے سب نے, میں ان کا احترام کرتا ہوں ایک ہماری روایات کے مطابق. تو ان کے ایز اے گورنر میں نے سب کو سرو بھی کیا ہے, ساری عوام کو سرو کیا, اور جو محبت انہوں نے پھر اس کے بعد مجھے دی میں ان کا سب کا تہ دل سے شکر گزار کہ انہوں نے جو محبت دی میں نے خالی ان کو ایک ایکسیس دی اور گیٹ کھولے ان کے لیے. تو اس میں پھر اخلاقی طور پہ مجھے استعفیٰ دینا چاہیے تھا, حالانکہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے, لیکن میں نے اپنے آپ کا فیصلہ تھا اور خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ میں نے یہ کیا بالکل, اور میں آئندہ بھی اس طرح بھی ہوا تو میں پھر بھی استعفیٰ دوں گا. سر اس وقت پاکستان شدید سیاسی بحران کا شکار ہے, مختلف مسائل میں پاکستان گرا ہوا ہے. آپ اس کے ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو طے شدہ ہے, جو سائفر آیا تھا جس خان صاحب نے سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی تھی اور ساری قوم کے سامنے انہوں نے جلسے میں یہ سب کچھ کہا کہ بھئی ایک سائفر آیا ہے اور اس میں یہ دھمکی آمیز بات ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ کو چینج کریں اور عدم اعتماد کو کامیاب بنائیں, اگر نہیں کیا تو پاکستان کو کانسیکوینسز مطلب کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان کو علیحدہ کرنا پڑے گا, پاکستان کو اس کے مشکل. تو وہ سارے لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے, لیکن جو وقت گزرتا گیا وہ ساری باتیں عمران خان صاحب کی سچ ثابت ہوئی اور یہی کچھ ہوا. وہ عدم اعتماد بھی کامیاب ہوا اور اس کے بعد رجیم چینج بھی ہوا, گورنمنٹ بھی چینج ہوئی, اور پھر اس کے بعد جو آپ نے دیکھا وہ لوگوں کو لایا گیا, وہ امپورٹڈ لوگوں کو, وہ کرمنل لوگوں کو لایا گیا جو پاکستان کی عدالتوں میں وہ بیل پر تھے اور وہ سنگین جو قسم کے الزامات ہیں, سنگین قسم کے جو انہوں نے جو ڈاکے ڈالے ہیں اس ملک کے اور اس قوم کے حقوق کے, تو وہ آئے ہیں, ان کو لا کے اور ادھر پاکستان میں یہ رجیم چینج ان کے ہاتھ میں دیا گیا, گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں دی گئی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر انہوں نے بلیم یہ لگایا تھا کہ ہمارے ملک میں خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, نالائق بھی ہے اور انہوں نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رجیم کے بعد رجیم چینج اس کی میں حقیقت بتا دوں کہ یہ حقیقت ہوئی تھی, میں آپ کو ابھی بتا دوں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ مہنگائی, نہ مہنگائی وہاں رکی, نہ بے روزگاری وہاں رکی, نہ جو افراتفری تھی سب سے بڑی مرض جو ہمارے ملک میں تھی وہ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن تھی, جو ڈسٹیبلائز ہوا ہمارا ملک. آج ہر فرد تذبذب کا شکار ہے, آج ہر فرد یہ تعجب کا شکار ہے کل کیا ہونے والا ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ کچھ جو تھا یہ سب کچھ یہ رجیم چینج اور یہ مہنگائی آپ نے دیکھا, ڈالر آپ نے دیکھا, افراط زر آپ نے دیکھی, جو فارن ایکسچینج تھی وہ ان کو آپ لوگوں نے دیکھا, سب کچھ یہ عوام کے سامنے آ گیا. تو اس سے خان صاحب کا بیانیہ بالکل 100% جو ہے وہ صحیح نکلا. ان کا اصل مقصد عمران خان کو پاکستانی سیاست نمبر ایک پاکستانی سیاست سے عمران خان کو باہر کرنا تھا, نمبر ایک. اور اس ملک میں یہ جو لٹیرے آئے تھے اور ان کو این آر او چاہیے تھا. عمران خان بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ان کو یہ ملک این آر او مانگ رہے ہیں, یہ بھی اپنی ڈٹائی پہ قائم تھے. جب آ جاتے تھے قوم کے سامنے کہ ہم نے تو کوئی این آر او ان سے نہیں لیا مانگا, یہ خود سے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب, لیکن خان صاحب بارہا کہتے رہے کہ یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں, نمبر 1. دوسری بات انہوں نے یہ ہمارے ان لوگوں یہ کرمنلز کی حد تک ایک بات تھی کہ انہوں نے یہ کچھ کرنا تھا. دوسری بات ان کی جو مفادات تھے جو ہمارے
بیرونی طاقتوں مغرب کے جو مفادات تھے وہ ہمارے ملک کو اور ہمارے اداروں کو مفلوج کرنا تھا. انہوں نے یہ کچھ کیا, ہمارے اداروں کو بدنام کیا, ہماری فوج کو, ہماری آرمی کو, ہماری عدلیہ کو طرح طرح کے انسلٹ کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں ان کے. آپ دیکھ لیں ریسنٹلی نیو یارک ٹائمز میں جو توہین آمیز انہوں نے ہمارے ریمارکس لکھے ہیں ہمارے اس کے عدلیہ کے بارے میں, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ ہماری انسلٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک اور بات آخری کہ یہ جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے, یہ لوگ تو کہہ رہے تھے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ یا یہ لوگ ان کے سم پی ڈی ایم والے کہ یہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ اس میں کوئی صداقت ہی نہیں ہے اس بات میں. لیکن وہ چینج ہوتا سب کچھ یہ چینج اب یہاں تک آیا. اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ ہم نے ایک خان صاحب نے یورپ کو بھی وہ کر دیا, للکارا کیا اس کو بھی مطلب ناراض کر دیا, امریکہ کو بھی ناراض کر دیا, سب کو ناراض کر دیا. تو انہوں نے تو سب کو راضی کر دیا. ابھی جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے تو وہ کیا تھا؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کا یہ پہلے سے یہ ایم تھا, ان کا پہلے سے یہ پروگرام تھا کہ پاکستان کی نیوکلیئر پاور اور پاکستان کی آرمی ان کی ٹارگٹ میں تھی. تو انہوں نے جو بائیڈن نے اپنے اس بیانیے سے خان صاحب کا بیانیہ جو بالکل 100% کمپلیٹ کر دیا. ان ملک دشمن عناصر کا مقصد تھا پاکستان کی ڈسٹیبلائزیشن. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر, اب پاکستان کی سیاست منظرنامہ وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ قوم نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کے ہر کال پہ انہوں نے لبیک کیا, اور آپ نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے جو انہوں نے ہر شہر میں تاریخی جلسے کیے. تو یہ خان صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو خان صاحب نے اور اس باشعور عوام نے خان صاحب کے حق میں رائے دے دی. پھر ایک اور انہوں نے ریفرینڈم, 2 ریفرینڈم ہوئے اس کے بعد. ایک ریفرینڈم 17 جولائی کو 20 ڈیفیکٹو سیٹس پہ پنجاب میں ہوا تھا جس کو بھی خان صاحب نے اور 2/3 اکثریت سے جیت گئے تھے. پھر ایک اور ریفرینڈم آیا جب اب یہ 16 تاریخ کی جو الیکشنز تھے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ریفرینڈم تھا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو سرخرو کیا اور یہ 80% جو ہے ووٹ خان صاحب کو انہوں نے دیے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ اس طرح کی نااہلی کے یا اور بلنڈرز کرتے رہے جس طرح یہ کرتے رہے, یہ اور اگر کرتے رہے تو یہ 10 سے 15 یا 20% جو ووٹ ان کو ملے ہیں یا ان کو ابھی جب یہ خوش ہو رہے تھے نا ان کو ملے ہیں, یا آپ نوٹ کر لیں کہ اس کے بعد یہ 10 سے 15% ووٹ بھی ان کو نہیں ملیں گے. اور انشاءاللہ خان صاحب 100% جو ہے کلین سویپ کر دیں گے اور ان کو ایک ووٹ اس طرح کو کوئی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے سر. سر یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو نااہل کیا ہے, آپ ان کی نااہلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پری پلانڈ ایک اسی گیم کا ایک حصہ ہے. یہ پہلے بھی جو خان صاحب بتاتے رہے اور یہ اپنے آڈیو لیکس میں اب دیکھا ہوگا جب انہوں نے خود مریم نواز نے اور حمزہ شہباز شریف نے اور ان کی جو گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی تھی چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو خانہ کیس میں نا اس کو خان صاحب کو جو ہے ہم نااہل کریں گے. تو یہ پری پلان تھا. یہ پہلے اور بھی بہت سے انہوں نے ایفرٹس کی کہ بھائی خان صاحب کو منظر سے سیاسی منظرنامے سے ہٹا دے, لیکن یہ ان کی بھول ہے, یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. پاکستانی عوام نے ان کو من وان تسلیم کر لیا اور دل سے تسلیم کر لیا اور خان صاحب کے بیانیے کو تسلیم کیا. اسی وجہ سے وہ خان صاحب کا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ. سر بلوچستان کی طرف آتے ہیں, مولانا شیرانی گروپ سے اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ شیرانی صاحب بھی ایک میں جو دیکھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے کہ شیرانی صاحب بھی ایک مخلص لیڈر ہیں اور حقیقت گو ہیں. انہوں نے جب JUI فیم سے بھی انہی کی پارٹی کے اندر ہی تھے تو انہوں نے بعض ایسی چیزیں ہائی لائٹ کی, ان کے بیانیے کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے تضاد رکھا ان سے کہ بھئی یہ جو ہم بیانیہ جو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ بیانیہ ہمارا درست نہیں ہے. تو یہ بہت اچھے لیڈر کی ایک خوبیاں ہوتی ہیں اور ساری ان کی جماعت نے ان کو اپوز کیا اور اپوز نہیں کیا, ان کی بہت سخت ان پہ تنقید کی. لیکن شیرانی صاحب نے اس طرح کے بہت سے فیصلے میں نے جو دیکھے ہیں, میں نے آبزرو کیے ہیں, تو اس میں بھی یہ حقیقت گوئی اور حقیقت پسندی کا ایک بہت بڑا عنصر پایا جاتا ہے. اور
کیونکہ خان صاحب میں بھی ایک نیچرل ان کی کمبینیشن بن گئی ان کے ساتھ. خان صاحب بھی ایک ایماندار اور وفادار لیڈر ہیں, اور وہ بھی حقیقت گوئی کرتے ہیں, ساری قوم کے سامنے کرتے ہیں. تو ان میں جو کمبینیشن نیچرل آ گئی تو ان کی وجہ سے وہ شیرانی صاحب ہمارے ساتھ آپ ملے ہیں, تو یہ خوش آئند بات ہے. پولیٹیکل اتحاد ہے یا پولیٹیکل, فی الحال تو پولیٹیکل اتحاد ہے انشاءاللہ, اور جو آگے جا کے ہمارے الیکشنز میں بھی یہ برقرار رہے گا. بالکل اس پہ برقرار. سر, بلوچستان پاکستان کا 45% ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو بہت سی نعمت سے مالا مال کیا ہے, لیکن پھر بھی یہ صوبہ مختلف مسائل کا, غربت کا, صحت مسائل کا اور تعلیم مسائل کا شکار ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس بات میں؟ بہت بڑا کوشچن آپ نے کر دیا, یہ ہے بہت لینتھی آنسر ہے, لیکن اتنا میں مختصر الفاظ میں یہ آپ کو کہوں کہ بلوچستان میں احساس کی کمی ہے. جو احساس ہے نا اپنے صوبے کے ساتھ, اس کی کمی ہے. میں سوری, ہمارے اگر جہاں حکمران سب ہم میں سے یہ ہے, ہمارے معاشرے میں سے, ہمارے یہاں بلوچستان کے لوگ ہیں, لیکن وہ اگر یہ احساس کرے تہ دل سے اور خلوصی نیت سے جتنا پیسہ بلوچستان کو ملتا ہے اور وہ بلوچستان کے حقیقی مسائل جو عوام کے اگر ان پہ خرچ کر دیں تو میرے خیال میں بلوچستان بہت جلد دوسرے صوبوں کے برابر آ جائے گا. تو یہ احساس آنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ شعور دن بدن لوگوں میں آتا جا رہا ہے, اور صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی سیاسی شعور آ رہا ہے, اور یہ خود احتسابی یا ان لوگوں کے احتساب کرنے کا شعور جو وہ آ رہا ہے. سر, بلوچستان میں ایک تو رجیم چینج آپریشن سے پہلے بلوچستان میں پیٹریا کی سپورٹ تھی, لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد اب سپورٹ زیادہ ہو گئی بلوچستان میں یا نہیں ہے جتنی پہلے؟ نہیں, سپورٹ بالکل زیادہ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بلوچستان کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ دوسرے صوبوں سے الگ ہے. یہاں بارڈر ایریاز بھی بہت زیادہ ہے, یہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ ایک انفلوئنس آپ سمجھ لیں یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ بارڈرز ایریاز کی وجہ سے وہاں ایران ہے, افغانستان ہے, پھر وہ ڈسٹرب بارڈر ایریاز ہے, تو اس وجہ سے بلوچستان کی جو پولیٹیکل سینیریو ہے نا وہ دوسرے صوبوں سے الگ ہے. تو یہ پھر بھی بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ گروم ہو رہی ہے, اور پہلے سے زیادہ ان کا گراف آگے جا رہا ہے, اور بہت سے لوگ اس یہ پولیٹیکل جو سینیریو ہے یہاں اس کی چینج تک محدود ہے. چینج کہ یہ چینج کس طرح آتا ہے اور کیسے آتا ہے, اس چینج کے بعد انہوں نے ایک, میں جو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ اور یہاں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے. سر, بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بلوچستان کے عوام, بلوچستان کی یوتھ, مجھے فخر ہے اپنی یوتھ پر, بلوچستان کے جوانوں پر, اور وہ ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہے. بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں بلوچستان کے عوام, اس میں خاص طور پہ یوتھ میں, اور اس میں پاکستان کا نام جہاں بھی انہوں نے جہاں بھی گئے وہ پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا, چاہے اسپورٹ میدان میں, چاہے انجینئرنگ کے میدان میں, چاہے آئی ٹی میدان میں ہوں, جس شعبے میں بھی ہوں انہوں نے پاکستان دوسرے کے صوبوں کی یوتھ کی طرح بلوچستان کا اور پاکستان کا نام روشن کیا. کسی سے کم نہیں ہے, ٹیلنٹ کی بہت زیادہ ہے ان میں, اور انشاءاللہ یہ اپنے ٹیلنٹ کو بروکار لاتے ہوئے بلوچستان کو بہت آگے لے جائیں گے. سر, بلوچستان میں اور بالخصوص کوئٹہ میں پانی کا لیول بہت نیچے چلا گیا ہے, لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, یہاں تو جو ٹیوب ویلز ہیں یہ بہت بڑا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو احساس میں نے کہا تھا کہ یہ احساس ان لوگوں میں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے سب سے بڑے چیلنجز ہیں ان میں پانی ہے, ان میں بجلی ہے, ان میں یہ چونکہ ایگریکلچر صوبہ ہے ہمارا, تو اس میں پانی کی بہت ضرورت ہے. تو یہ پانی جو ٹیوب ویلز ہم نے لگائے ہیں اور ہمارے ڈیم نہیں ہے, نیچرل پانی ابھی جو سیلاب ہے جتنا پانی ضائع گیا ہے, یہ پانی اگر ہم سٹور کر لیتے تو یہ ہمارے لیے تقریباً 5 to 10 ایئرز تک یہ ہمارا پانی ہمارے لیے کافی تھا. لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا, کچھ ڈیمز بنے ہیں وہ سارے علاقوں میں نا وہ آباد ہوئے, وہ علاقے آباد ہوئے. یہاں یہ اگر یہ ڈیم بن جائیں اور ہم جو طرح طرح کے جو ہم ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں, جو ہم اسکیمات ایسے ان نیسیسری اسکیمات کرتے ہیں, اگر وہ نہ کریں ان کی جگہ اگر ہم ڈیمز بنا دیں تو یہ بلوچستان کے لیے بہت مفید بھی ہوں گے, اور یہ پانی کا جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا.
سر پاکستان کی عمر 75 سال ہو چکی ہے اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ان ذخائر سے اور وسائل سے ہم فائدہ کب اٹھائیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ بالکل اٹھائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلوچستان مالا مال ہے ہر طرح کے معدنیات سے، منرل سے، منرل کا ایک ہے، اور سی ڈیپ سی پورٹ ہے ہمارے پاس بہت زیادہ. تو انشاءاللہ بنا بھی ہے. تو کچھ معروضی حالات ہمارے ایسے ہیں، کچھ اور ممالک کے ہیں، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب انہی کے یہی پرابلمز تو ہائی لائٹ کرتے رہے کہ ہم خود مختاری لیں، ہم قومی آزادی لیں، تاکہ ہم اپنا کام اپنی عوام کے لیے جو مفید ہو، اپنے عوام کے مفادات کا ہم حقیقی معنوں میں تحفظ کر سکیں. تو ان میں یہ بھی ہے، سی پیک بھی ہے ہمارا. ہمارے دوسرے مطلب ممالک سے جو ہمارا اور اس طرح کی ضروریات ہے، گیس ہو، پیٹرول ہو، گندم ہو، اور اجناس جتنے بھی جو ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے شدت سے، جس سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے اور وہ ان کی قیمتیں ڈاؤن ہو جائیں گی. تو یہ آزاد قومی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے تحت ہوگا، اس کے مرہون منت ہوگا. پھر یہ جب ہم قومی آزادی کا جو خان صاحب ایک انہوں نے سلوگن دیا ہے عوام کو، وہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم خود مختار ہو کر، خود مختار قوم کی حیثیت سے ہم دوسرے ممالک کے ساتھ ہم تجارت کریں، دوسرے ممالک کے ساتھ ہم ان کو ایکسپورٹ بھی کریں اور امپورٹ بھی کریں ان کے ساتھ جو ہمیں ضرورت ہے. تو اسی کی خان صاحب بات کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ بات بعض قوتوں کو پسند نہیں آئی کہ ہمارے ملک کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتے. وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں قسم پرسی کی حالت میں اس کو چھوڑ دیں، نہ جیے نہ مرے. تو یہ حالات خان صاحب نے ان حالات کو کرنے کے لیے بیدار کیا ہے. یہ دیکھیے حقیقی آزادی ملنے سے پہلے یہ چیزیں پاکستان میں ممکن نہیں ہے، کبھی بھی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ حقیقی آزادی اور قومی خود مختاری کے علاوہ یہ بالکل ریلیونٹ ہے یہ دوسرے، اور یہ ہوگی تو دنیا آپ کی عزت کرے گی اور انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. سر بہت بہت